وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں پہ بھی میں ہوں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور یہاں سے ہم سب کے سیکھنے کے لیے بھی بہت ہی خوبصورت لیسن ہے کہ ہم ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا کریں۔ قرآن پرسپیکٹیو چینج کر دیتا ہے، اور قرآن کہتے ہیں کہ تم اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرو کہ تم لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کا باعث بنو۔ کہیں پہ شجرہ طیبہ کی مثال دیکھیں کہ ہر آن اپنا پھل دیتا ہے اور ہر ایک کو دیتا ہے۔ کہیں پہ شہد کی مکھی کی مثال دے کے کہ وہ ہارڈ ورکنگ کرتی ہے، اپنے لیے نہیں کرتی ہے۔ شی از ناٹ سیلفش، سیلف لیس ہو کے محنت کر کے باقیوں کو فائدہ پہنچانے والی۔ اور کہیں پہ یہ دعا ہمیں سکھا کے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، تو ہمیں یہ پرسپیکٹیو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دے، میں جہاں جاؤں لوگ مجھ سے خیر ہی خیر پائیں۔ تو وہ خیر پہنچانا، چاہے وہ علم کے ذریعے ہو، چاہے وہ تجربے کے ذریعے ہو، چاہے وہ محبت کے ذریعے ہو۔ دیکھیے ایک ماں کب بابرکت ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے؟ جب اس کی محبت کے ساتھ اس کی تربیت کرتی چلی جاتی ہے، اس کو پیار لاڈ کرتی ہے، اس کے ساتھ کھیلتی چلی جاتی ہے۔ ایک بیوی کب بابرکت ہوتی ہے اس گھر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے کب بابرکت ہوتی ہے؟ جب محبت کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ اس کے اس مقام کو نہ صرف خود تسلیم کرتی ہے بلکہ پورے گھر میں اس کا مقام اور عزت بناتی ہے، اور پھر اس کے حکم کی تابع رہتی ہے، اور اس کے اندر ایک نیک نیتی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک بابرکت بیوی ہوئی نا۔ ایک بابرکت بہن بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا، ایک بابرکت بیٹی بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ خیر و بھلائی، جو بھی میرے سے وابستہ لوگ ہیں نا ان کو مجھ سے خیر و بھلائی ملے۔ میں جدھر جاؤں، چاہے کہیں پہ لمبے ٹائم کے لیے ہو، میرا ایک لمبا رشتہ ہے، ایک لمبا تعلق ہے، اور چاہے میرا ایک تھوڑی دیر کا، ایک کچھ لمحات کا، کچھ دنوں کا، کچھ سالوں کا ساتھ ہے، میری ذات سے لوگوں کے لیے خیر و برکت وابستہ کر دے۔ تو یہ ایک اینگل ہے یہ دیکھنے کا کہ لوگ مجھے کیا فائدہ دیتے ہیں، اور ایک اینگل یہ ہے کہ میں جہاں پہ جاؤں لوگوں کے لیے آسانیاں، خیر و برکتیں۔ بعض لوگ فیملیز میں اتنے ہیلپ فل ہوتے ہیں نا کہ جب کسی کو کوئی مسئلہ آتا ہے نا ان کے دماغ میں نام آتا ہی ان کا ہے، اور فوراً انہیں کال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اسی طریقے سے شادیوں پہ بعض لوگ آگے بڑھ چڑھ، ان سے کوئی ہیلپ نہیں مانگ رہا ہوتا، لیکن وہ جدھر آپ نظر دوڑاتے ہیں وہ ہیلپ کے لیے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خیر و بھلائی ہے کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، کہ جہاں پہ بھی ہو، جو بھی اوکیزن ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے، کسی کے کوئی ہیلپ چاہیے اس کے لیے، مالی ہیلپ چاہیے تو، کسی کو ایموشنل ویکنس ہو رہی ہے، ایموشنلی کسی کو اپ لفٹ کر دینا، ایک اچھی بات، ایک اچھی تعریف۔ آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں خواتین اتنا ڈاؤن فیل کر رہی ہیں، ریزن بیہائنڈ کہ ان کو کانسٹنٹلی یہ فیڈ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ کانسٹنٹلی ان کو یہ بتایا جا رہا ہے میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، عورتوں کی تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، عورتوں کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اور یہ کیا ہم صرف بیٹھ کے گھر میں کھانا بناتی رہیں گی، ہم صرف ہانڈی بناتی رہیں گی، ہم صرف بچے پالتی رہیں گی۔ ان ساری چیزوں میں عورتوں کو جو چیزیں ان کو اپ لفٹ کرنے کی تھی انہی چیزوں کے تھرو ان کو ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور یہی وہ کانسٹنٹلی سنتی ہیں۔ تو ایک عورت کو قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے ان کو اپ لفٹ کر دینا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں آئیں، انہی چیزوں کے تھرو اللہ نے ایک عورت کی عزت، مقام، مرتبے کو بلند کیا ہے۔ سو پلیز ایکسل ان دس رول۔ ہماری برتری مردوں کے ساتھ مقابلے میں نہیں ہے، یہ شیطانی ٹریپ ہے، اس میں مت پڑو۔ ہمارا ایکسل کرنا، ہماری اصل ترقی کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس مقصد میں ہم ایکسل کر سکے۔ تو کسی ایک عورت کا خوبصورت مشورہ دوسری عورت کو اپ لفٹ کر دیتا ہے۔ ایک عورت جب دوسری عورت کو اس کی زندگی کا مقصد بتاتی ہے تو وہ اپنی ڈپریشن، اپنی انزائٹی سے باہر نکل آتا ہے، اس کو نیا راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ میرے جو ارد گرد لوگ ہیں میں ان کے لیے باعث رحمت ہوں، باعث برکت ہوں، یا باعث زحمت ہوں؟ میں ان کے لیے باعث شفا ہوں یا میں ان کے لیے باعث بیماری ہوں؟ ٹھیک ہے کہ میں ہی سب سے بڑا غم کسی کا بن جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بابرکت بنا دے، کہ ہم جہاں جائیں ہم سے خیر و برکت وابستہ ہو، اور ہم لوگوں کے لیے بھلائی کر سکیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اچھا ایک حدیث یہ سناتی چلوں آپ کو، یہی جو برکت کی بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں اور شر کے تالے، اور کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں اور خیر کے تالے۔ تو خوشخبری ہے ان کے لیے جو خیر کی کنجیاں ہیں اور شر کے تالے۔ یعنی کنجی کیا ہوتی ہے؟ کی ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کو کھولنے کے لیے۔
تو کچھ لوگ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جو جدھر جاتے ہیں وہ کی ٹو گڈنس ہوتے ہیں، ان کے آنے سے، ان کے قدم سے، ان کی پریزنس سے خیر و بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بیوٹیفل آیاز۔ تو ایسے ہوتے ہیں نیک لوگ۔